اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینان حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد مقدس جمکران، شہر مقدس قم سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام شیعت کی فکری بنیادوں کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ عاشقان ہدایت دنیا میں جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم صمیم قلب سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے، اور خدا آپ کو حضرت حجت کے صدقے میں ہر بلا، ہر وبا، ہر مرض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور خدا آپ کے تمام مریضوں کو نعمت صحت اور شفا سے نوازے۔ یقیناً پروردگار عالم کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا لطف و کرم کہ ان سے منسوب مسجد مقدس جمکران میں ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہیں اور اس کاروان ہدایت کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ آپ کے روبرو ہیں اور آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے تمام بندوں کو خلق کیا اور انسان کی فطرت میں اس نے عبادت کو ودیعت فرما دیا، اسی لیے وہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لہٰذا عبادت تو ہر انسان کی سرشت میں، ہر انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے قرار دی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی جتنی قسمیں بنتی ہیں، طرح طرح سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر انسان دنیا کا خدا کا ہی متلاشی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا انداز اور طریقہ کار بدلا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی مصلی پہ کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرتا ہے تو کوئی گرجا گھر میں ہاتھ جوڑ کے اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی چڑھتے ہوئے سورج کو جل چڑھا کے اس کی عبادت کرتا ہے تو کوئی آگ کے ارد گرد گھوم کے اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی مندر میں گھنٹی بجا کے اس کی عبادت کرتا ہے تو کوئی درخت کے پاس ناڑے باندھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہر انسان کہیں نہ کہیں پروردگار عالم کی عبادت ہی کر رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی فطرت میں یہ خدا پرستی ہے، یہ حق تک کیسے پہنچے گی، یہ صحیح راستے کے ذریعے کیسے آئے گی؟ تو اس کی طرف دعوت دینے والے صرف اور صرف وہی ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اپنا خاص نمائندہ، اپنا ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جو وہ صحیح راستہ ہمیں بتانے والے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانیں، خدا کی وحدانیت کے معترف ہو جائیں۔ کائنات کی ہر چیز میں خدا کی وحدانیت کے آثار دکھتے ہیں، اور اگر خدا کی وحدانیت نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اسی لیے جب اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا تو جتنے بھی نبی آئے وہ صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا سب سے پہلے لوگوں سے اقرار لیتے رہے اور پھر اس کے بعد اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ کی بعثت کا خوبصورت جملہ ہے، بعثت کے بعد آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو واحد مانو۔ اس کے توحید کے علمبردار تھے نبی اکرم، جو انسان کو وحدانیت کی طرف جوڑ رہے ہیں کہ اگر انسان خدا کی وحدانیت کا معترف ہو جائے گا، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کا پابند ہو جائے گا، تو انسان اپنی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، جو خدا کو صحیح راستے سے پہچانتے ہیں، اس کی وحدانیت کے معترف ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، اس کی وحدانیت کے آثار کو دنیا میں دیکھ کر اسے اپنے کردار میں ڈھالنے کی، رچانے اور بسانے کی جو افراد کوششیں کیا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور خدا کی اس طرح سے وحدانیت کا، خدا کی یکتائی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کو
ایک نہیں مانتے۔ یقیناً ناظرین، چونکہ ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم شیعیت کی اصل بنیادوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور شیعیت کی بنیادوں میں جو سب سے اہم ترین ہے وہ ہے توحید پروردگار۔ آئیے یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور آپ کو روبرو کرائیں گے اپنے مہمان سے۔ ہمارے ساتھ محترم اور مکرم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان کا۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں۔ میں بھی آپ کا ہدایت ٹیم کا اور ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ ناظرین اس گفتگو کو، ان مباحث کو سن رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ناظرین کی خدمت میں رہیں۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو اب تک بتائی گئی ہیں وہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گی۔ ہم اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کے مختلف متعدد مراحل کو طے کرتے ہوئے گزشتہ پروگرام میں اس منزل تک پہنچے تھے کہ خدا کی وحدانیت اور اس کی توحید پر گفتگو سے پہلے ہم نے معرفت خدا پر سیر حاصل گفتگو پیش کی، تاکہ جب انسان کو خدا کی معرفت ہو جائے گی، خدا کی شناخت کو وہ حاصل کر لے گا، تو پھر خدا کی وحدانیت کا آسانی سے معترف ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر انسان کی زندگی میں اس وحدانیت کا اقرار نہیں ہے تو پھر زندگی لا حاصل۔ آئیے گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو روبرو کرائیں گے اپنے مہمان سے، لے چلیں گے اپنے مہمان کی خدمت میں۔ قبلہ، جیسا کہ اب تک جو ہماری گفتگو رہی ہے، یقیناً چونکہ یہ اصل وہ مطالب ہیں شیعیت کی فکری بنیادوں میں، جو بنیادیں ہیں اب شروع ہونے جا رہی ہیں، لہٰذا معرفت کی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ جب خدا کی شناخت انسان کو حاصل ہو جائے، خدا کا معرفت اس کی پیدا ہو جائے انسان کو، تب انسان اس وحدانیت کا معترف ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر ہے، اقامت میں اور چلتے پھرتے ہم اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، جو یقیناً اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم خدا کو ہی سب سے بڑا مانتے ہیں، خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ لہٰذا اللہ اکبر کا جو ہم نعرہ دن رات اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے جو ہم عام طور سے کہتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کے سلسلے سے خود امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ امام نے جو اس کا مفہوم بتایا میں اس کو بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ نے تمہید میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تو اسی کی میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ تمہید میں اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ ہر انسان کے وجود کے اندر جذبہ پرستش ہوتا ہے، جی، اور کسی نہ کسی کو وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی حیثیت سے، اپنے معبود کی حیثیت سے اس کی عبادت کرے۔ اسی لیے عبادتوں کے انداز مختلف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یقیناً یعنی ناظرین نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ جو بھی عبادت کر رہا ہے وہ چاہے وہ گھنٹہ بجانے کی صورت میں ہو مندر میں، یا گرودوارے میں جا کر ماتھا ٹیکنے کی صورت میں ہو، یا مثال کے طور پر سورج کے سامنے کھڑا ہونا ہو، یا آگ کے سامنے آگ روشن کر کے اس کے سامنے خضوع ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو الگ الگ انداز میں لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ جی، یہ سب خدا کو مان رہے ہیں لیکن انداز الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یقیناً ناظرین نے بھی ایسا نہیں سمجھا، اور آپ بھی یقیناً یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ کا مفہوم اور جو میں سمجھا وہ یہی تھا کہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ پرستش کے الگ الگ انداز ہیں۔ خدا کو ماننے کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے، پرستش کے الگ الگ انداز ہیں، انسان اپنے اعتبار سے پرستش کر رہا ہے، لیکن جس کی پرستش کر رہا ہے وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اطوار ہیں اور جتنے بھی انداز ہیں، یہ سب انسان کے وجود کے اندر جو اس کا جذبہ پرستش ہے اس کی تسکین کے لیے انسان اپنے عقل و شعور اور اپنے درک کے حساب سے، اپنے اعتبار سے وہ سوچتا ہے کہ بھائی میں یہ پرستش کر رہا ہوں۔ اب بہت ایسے مقامات ہیں، یعنی بہت سی جگہیں ایسی آئیں گی، چونکہ ہماری گفتگو یہاں پر نہیں ہے، ورنہ اس پہ عرض کیا جا سکتا تھا کہ جہاں انسان اگر خود غور کرے اسی بات کے اوپر کہ چاہے سورج ہو، چاہے یہ مظاہر خلقت میں جتنی بھی چیزیں ہوں، آگ ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک منزل پر اپنے وجود کے اندر محدود ہیں،
اور جب ہم خدا کی بات کریں گے تو ہمارے یعنی جب ہم غور کریں گے، فکر کریں گے تو خود ہماری عقل کہے گی کہ خدا محدود نہیں ہو سکتا ہے۔ جی تو قطعاً یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن کی پرستش ہوتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا تعلق قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق خدا سے ہو اور لوگ الگ الگ انداز سے الگ الگ یعنی خدا ہے لیکن الگ روش، الگ رخ اور الگ انداز سے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ادیان الگ ہو سکتے ہیں، جی ہاں مذاہب الگ ہو سکتے ہیں، چلنے کا طریقہ مذہب کا، چونکہ آپ اس کو میتھڈ کہہ سکتے ہیں، روش زندگی کہہ سکتے ہیں، یہ مذاہب الگ ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہے بھی کہ الگ سارے مذاہب الگ ہیں لیکن حقیقی دین ایک ہی ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی مذاہب الگ الگ ہیں وہ اپنے ہی مذہب پہ رہتے ہوئے اگر خدا کے سلسلے سے غور کریں گے اور فکر کریں گے تو وہ پائیں گے کہ جو انہوں نے جس کو خدا بنایا ہوا ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، جی وہ خدا نہیں ہو سکتا قطعاً۔ تو یہ جتنے بھی اطوار جو کہنا آپ چاہیں نے وہ پیش پہنچنا چاہتے ہیں حقیقت تک، لیکن شاید وہ اس تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس تک نہیں انہی پہنچا، ساری چیزوں میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہیں گے، وہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے جی ہیں، ہاں، لیکن قطعی لیکن طور پر طریقے سے یہ نہیں لگتا ہے کہ قطعاً وہ یہ ایسا اصل خدا کی اصل ہاں جی خدا کی قطعاً عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ خود بھی اپنے مسلک اور مذہب کے اعتبار سے بھی اگر غور کریں تو خود بھی یہ پائیں گے کہ جی نہیں، ہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے بہرحال یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ایک جذبہ پرستش کی تسکین تو ضرور ہے لیکن خدا کی عبادت نہیں، یہ ایک جزاکم بات۔ اللہ۔ دوسری بات جو آپ نے اللہ اکبر کے سلسلے سے سوال کیا، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ تم نے جو اللہ اکبر کہا اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو عام طور پہ ہم لوگ مفہوم جی ہاں سمجھتے ہیں۔ جی ہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں بھی تم نے اس کو محدود کر دیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ قابل وصف ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں یعنی مفہوم روایت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، خدا کے مقابل کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی یعنی ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں ہم، اور اللہ سب سے بڑا کا سب سے مطلب ہم بڑا ہے، کمپیئر کر رہے اس کا ہیں۔ مطلب اور دیگر چیزیں بھی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو مثلا مثال کے طور پر اب ہم کہتے ہیں عالم، تو کہتے ہیں بہت سارے عالم ہیں جی اور اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ رزق، رازق، بہت سارے لوگ ہیں جو وسیلہ رزق ہیں لیکن اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کو آپ مثالوں میں لے سکتے ہیں۔ امام اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو تو یہ بھی شرک ہے اللہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نہیں۔ امام پھر اس حدیث میں بیان کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا ہے کہ آپ کی وصف میں سما سکے، آپ اس کی توصیف کر سکیں۔ تو یہ ایک رخ ہے جو اب یہاں سے دیکھیں کہ یعنی جو ہماری تمام توصیف کی حدیں ہیں اس سے بڑا ہے اس خدا، سے بڑا ہے خدا، واہ واہ خدا بڑا ہے، سب چیزوں سے بڑا ہے۔ اب یہ تو ہم مجازن استعمال کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سے جو خوبصورت شیعت کی توحید ہے اس کا چہرہ سامنے آتا ہے۔ واہ۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شرک کر لیتے ہیں، شرک پھر کیا کر لیتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم تو خدا کے مقابل کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کی کوئی حیثیت ہو۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی وضاحت ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے کہیں پر مثال کے طور پر ایک چراغ جل رہا ہے جی اور روشنی ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک روشنی نور ہے اور ایک نور الہی ہے، ایک نور خدا ہے۔ وہ جو نور خدا ہے وہ کائنات پر محیط ہے اور یہ بھی ایک نور ہے، نہیں اس کے مقابل پر جب یہ آئے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی نور ہی نہیں ہے۔ اس کی علماء نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ بالکل اس طرح سے آپ لیجئے کہ جیسے سورج، جی سورج اور اس کی کرنیں، سورج جب نکلا ہوا ہے تو اس کی کرنوں کا فیض ہے کہ سب طرف جو ہے وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، کرنیں سورج سے الگ نہیں ہیں، اور ایک لہجے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ سورج خاموش ہو جائے تو وہ کرنوں کا وجود رہ سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سورج نکلا ہوا ہے تو اس کی کرنیں ہیں، کرنیں سورج نہیں ہیں، سورج کرنوں کو خلق کر رہا ہے، کرنوں کو وہ پھینک رہا ہے، کرنوں کو وہ برسا رہا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں سورج کے ذریعے سے۔ تو جو سورج کی مثال ہے اور کرنوں کی مثال ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی اگر اس کا فیض کرنوں کو پہنچانے میں رک جائے تو یہ روشنی نہیں ہم تک پہنچے گی۔
اسی طریقے سے خالق کائنات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور خدا ان سے بڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، خدا سب سے بڑا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر اس کے آثار ہیں۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی بے الحمید، شک وہ بے نیاز ہے، تم سب کے سب انسان محتاج ہیں، انسان یعنی محتاج کائنات کی ساری چیزیں کائنات کی محتاج ساری ہیں۔ چیزیں محتاج ہیں۔ تو یہ جو وصف امام صادق علیہ السلام نے اللہ اکبر کے سلسلے سے یہ جو اس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ تمہاری تعریف کے اندر آ سکے یا تم اس کو کسی صفت کے پیرائے میں تم بیان کر سکو۔ اس سے جزاکم اللہ۔ قبلہ اب چونکہ بات یہاں توحید کی چل رہی ہے، لہٰذا میں ایک اہم سوال لینا چاہیں گے کہ جو وجود خدا پر مکتب تشیع میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں، کیا وہ محض صرف عقلی اور فلسفی ہیں یا اس کے پس منظر میں کچھ قرآنی اور حدیثی نقطۂ نگاہ بھی ہے؟ دوسری بات یہ کہ وہ یعنی جو دلائل ہیں، مثلاً برہان نظم ہے یا برہان حدوث عالم ہے، یہ سارے جو برہان ہیں، کیا ائمہ طاہرین نے بھی ان سے استدلال کیا ہے؟ جی، یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک براہین ہو، ایک عقلی براہین ہے، بس ایک فلسفی براہین ہے، ان کا تعلق روایات سے نہ ہو، آیات سے نہ ہو۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قرآن نے کہا ہے کہ آیات الہی میں غور کرو، ہم نے جو کائنات کو بنایا ہے اس کے اندر غور کرو۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ اس کے نظم کی طرف غور کرو، ہماری حکمت کی طرف غور کرو۔ اور متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے زمین کا فرش بچھایا، اس کے اوپر غور کرو کہ کیسے ہم نے یہ بچھایا۔ ہم نے آسمان کی جو بلندی کو، پہنائیوں کو تمہارے لیے ایک شامیانے کے طور پر جو قرار دیا ہے، اس کے اوپر تم غور کرو۔ تو متعدد مقامات جہاں پر اولم یتفکروا، جو اس طرح سے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے، مختلف ایسی آیات ہیں جو ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ آفاق میں، انفس میں تم غور کرو گے جی ہاں، تو ہماری سنوریہم آیاتنا، تو ہماری آیات، ہماری نشانیوں کو تم پاؤ گے۔ تو یہ سب کے سب علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اس برہان کو بیان کر رہے ہیں جسے ہم برہان نظم کہتے ہیں۔ اب اس پہ آپ توجہ کیجئے کہ در حقیقت ہے کیا؟ جب آپ کائنات کے اندر، یہ نظم کیا ہے، جب آپ کائنات کے اندر آپ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں بالکل سب کا تعلق ایک سسٹم سے ہے، واہ، اور سب کے سب ایک دوسرے سے مختلف اجزاء جڑے ہوئے ہیں، یعنی منسجم ہے اور منظم ہے۔ منظم ہے۔ جی تو جب آپ اس نظم کو پائیں گے تو آپ خود بخود اس منزل تک پہنچیں گے کہ اگر اس کائنات کے اندر نظم پایا جا رہا ہے تو یقیناً کوئی ناظم بھی ہوگا۔ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم کسی دوست کے یہاں جاتے ہیں، اگر وہ ہمیں ہدیہ دیتا ہے تو کبھی اس کی توجہ اس بات پہ رہتی ہے کہ ہم ایسا ہدیہ دیں جو باردش ہو، جی، قیمتی جی ہاں، ہدیہ ہو جو وہ ہمیں گفٹ دے رہا ہے۔ تو کبھی اس کی نظر یہ رہتی ہے قیمتی یہاں پر ہو کہ مادی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معنوی پہلو بھی ہو، واہ واہ، کبھی یہ ہوتا جی ہے۔ ہاں، اور کبھی ہوتا ہے کہ انسان صرف مادی ہی اس میں رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، فرض کریں ایک انسان سوچتا ہے کہ بھئی ہدیہ دیں، مثال کے طور پر گھڑی دے دی اس نے ہدیے میں، مثال کے طور پر ایک بہت اچھا پین دے دیا، اسی کو معنوی رخ میں کیسے کہیں گے؟ اس نے ایک ایسا ہمیں پین دیا کہ اب وہ سوچتا ہے کہ اس سے ہم مثلا لکھیں گے، پڑھیں گے، تو ایک معنوی پہلو۔ گھڑی دی، ہم مثال کے طور پر نماز، اوقات، وہ یہ سوچتا ہے پابند ہوں گے، اوقات نماز و صلاۃ، اس کے اوپر ہے تو مادی چیز لیکن معنویت کی معنوی ایک پہلو نکال رہا ہے اس کے اندر۔ وہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، ایک سونے کی کوئی چیز دے دی، اس کا کوئی معنوی پہلو نہیں ہے، مادی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ بہترین اس نے ایک مصلی ہمیں دیا نماز پڑھنے کے لیے، شاندار مصلی دیا، تو اب یہ معنوی پہلو ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی کو کتاب دے رہا ہے، اب کتاب دے رہا ہے تو مادی تو ہے لیکن اس کے اندر ایک معنوی اثر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب اس نے دی، تفسیر کی کوئی کتاب مثال کے طور پر دی، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اس نے مثلا ہمیں ایک کتاب دی۔ تو اب یہ جو منزل ہے کہ اس نے ہمیں ایک کتاب دی، ہم نے اس کتاب کو لے کے آئے، اب اس نے کہا کہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، تو کیا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کتاب اپنے آپ جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہو، ایک ہوا چلی ہو، عبارتیں لکھ گئی ہوں؟ بالکل نہیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو کہ ایک شخص بیٹھا ہو، اس نے بے خیالی میں کچھ نہ کچھ ایسا لکھنا شروع کر دیا، اور یہ کتاب آپ 200-250 صفحے کی اگر کتاب پڑھتے ہیں تو اتنا آپ کو پتہ ہے، آپ کتاب کے نظم سے، اس کے آہنگ سے اتنا سمجھتے ہیں کہ کتاب کسی مؤلف نے لکھی ہے، اور وہ جو اس نے لکھی ہے وہ حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔
کوئی نہ کوئی اس کا لکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ قبلہ، اسی مثال سے ہم گفتگو انشاءاللہ آپ کی اجازت سے پھر آگے بڑھائیں گے۔ یقیناً ناظرین ایک اہم گفتگو ہے، چونکہ جو شیعیت کی اساس ہے وہ توحید سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، رکیں گے چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد مقدس جمکران یعنی شہر قم سے ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مکرم مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ ہم اپنے پروگرام میں آج گفتگو کر رہے ہیں توحید کے اوپر، جو شیعیت کی اصول، شیعیت کی بنیادوں میں ایک اہم ترین اور اول بنیاد ہے۔ اور توحید کی گفتگو میں ہم نے ہمارے مہمان سے یہ سوال پوچھا کہ جو دلائل ہیں وجود خدا کے اوپر، توحید کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر، وہ صرف عقلی اور فلسفی ہیں، یا یہ کہ نہیں قرآن اور حدیث سے بھی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ، ان کا کوئی پس منظر ملتا ہے؟ اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا برہان نظم اور حدوث عالم جیسے برہان سے کیا استدلال کیا ہے؟ ہمارے مہمان برہان نظم کے سلسلے میں کتاب کی مثال دے رہے تھے کہ جب انسان کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو ذہن میں اس طرح کا سوال آتا ہے کہ جو اتنی منظم کتاب لکھی ہوئی ہے، بہترین حکیمانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ضرور ان کا کوئی نہ کوئی مؤلف ہے، کوئی نہ کوئی مصنف کتاب کو لکھنے والا ہے جو حکیم بھی ہے۔ آئیے یہیں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، برہان نظم کے سلسلے میں آپ کتاب کی مثال دے رہے تھے۔ جی، اب یہی میں مثال دے رہا تھا، اگر ناظرین اس پہ توجہ کریں تو ایک دوست نے اپنے دوست کو کتاب دی، تو اب وہ لے کے اگر آیا ہے اور پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، تو یقیناً نتیجے تک تو پہنچے گا ہی پہنچے گا جی ہاں، کہ بھائی یہ کسی ایک صاحب فہم، صاحب شعور نے ایک کتاب لکھی۔ اب جتنی زیادہ اس کا علم ہوگا، جتنا زیادہ اس کا علم ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہ اس سے افادہ کرے گا، استفادہ کرے گا۔ جتنا زیادہ صاحب شعور مؤلف ہوگا، اتنے ہی اس میں حکمت کی باتیں ہوں گی، شعور کی باتیں ہوں گی۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتاب دے اپنے ایک دوست کو، کہے کہ اس کا مطالعہ کرو، اور وہ دوست پوچھے کہ بھائی یہ کس کی کتاب؟ تو کہے وہ تو کسی کی نہیں ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، لکھی کس نے؟ کسی نے لکھی۔ یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ خود ہی وجود میں آ گئی۔ تو انسان ماننے کے لیے اس بات کو تیار نہیں ہوگا۔ برہان نظم در حقیقت اسی طرح سے ہے کہ اس کائنات کے اندر جو نظم کو آپ دیکھتے ہیں، یہ نظم آپ کو متوجہ کرتا ہے حقیقت کی طرف، کہ کوئی ایک ناظم ہے، کوئی ایک ناظم ہے، کوئی ایک خالق ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، ادارہ کر رہا ہے۔ اب اسی چیز کو جو آپ نے سوال کیا، کیا یہ صرف براہین ہیں یا ان کے پس منظر میں روایات اور احادیث ہیں؟ بالکل ہیں۔ مفضل، توحید مفضل آپ کے پیش نظر ہے۔ امام صادق علیہ السلام باقاعدہ آپ فرماتے ہیں مفضل سے ایک مرحلے پر، اسی برہان نظم سے آپ استفادہ کرتے ہوئے، کہ اگر تم اس کائنات کو لوگے اور اس کے بارے میں غور کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ پوری کائنات پروردگار نے اس حیثیت سے تمہارے حوالے کر دی ہے کہ ایک گھر ہے، اس گھر کے تم مالک ہو، اس گھر میں جتنی چیزوں کی بھی ضرورت ہے پروردگار نے وہ تمہارے، اس میں فرش کی ضرورت ہے، پروردگار نے فرش تمہارے حوالے کر دیا ہے، اس میں چھت کی ضرورت ہے، آسمان کی ضرورت ہے، آسمان ہے، اس میں تمہیں مختلف سبزیوں کی ضرورت ہے، مختلف کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار نے اس کا بھی اہتمام کر دیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو پروردگار نے جن کا لحاظ رکھتے ہوئے، تمہاری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جن چیزوں کو تمہارے لیے ارزاں رکھا ہے، نعمتوں کے طور پر تمہیں دیا ہے، اس میں اگر تم غور کرو گے تو اس بات کو پاؤ گے کہ جو چیز بھی تمہارے لیے ضروری تمہیں محسوس ہو رہی تھی، پروردگار نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ جو اہتمام پروردگار نے کیا ہے، اس اہتمام کے اوپر تم غور کرو۔ یہاں پر اس طرح سے آپ نے برہان نظم کو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے برہان حدوث کے بارے میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد مولا سے سوال کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو تمہاری خلقت ہوئی ہے، تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟
یا کسی اور نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ جی تو وہ کہتا ہے کہ کسی اور نے. تو واہ. یعنی اب امام علیہ السلام یہاں پہ اس کا جواب دیتے ہیں جی کہ نہ تو تم اپنے خالق بن سکتے ہو نہ کوئی اور تمہارا خالق بن سکتا ہے. واہ. چونکہ ظاہراً اس روایت کے ذریعے سے مولا یہ بتانا چاہتے ہیں. دوسرے انداز سے بھی یہ روایت آئی ہے کہ ایک شخص وہاں پر جا کے پریشان ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں اپنا خالق ہوں تو امام کہیں گے کہ اچھا تم اپنے خالق کیسے ہو گئے. واہ. اور اگر میں کہتا ہوں کہ دوسرا میرا خالق ہے تو پوچھیں گے اس کا جو ہے اس کا خالق کون ہے. واہ تو واہ. بات تسلسل تک جائے گی تو امام تسلسل باطل ہے اور وہ باطل ہے. تو کہیں نہ کہیں تو اس کو ٹھہرنا پڑے گا. جی ہاں. تو یہ کسی جگہ میں نے اس طرح سے مطالعہ کیا تھا, اس انداز سے بھی ہے. لیکن یہاں پر جو امام نے استدلال کیا ہے وہ یہ کہ نہ تم اپنے خالق ہو سکتے ہو نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. واہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خالق ہے اور تمہارا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے. بے شک. انہوں نے اس طرح سے جی ہاں. برہان حدوث کو پیش کیا. یا پھر ایک شخصیت ہے دیسانی نام کی, وہ آتی ہے امام علیہ السلام کے پاس. امام علیہ السلام اس سے بھی اسی طریقے سے ایک انڈے کی مثال دیتے ہیں کہ تم نے انڈے کو دیکھا ہے؟ ہاں. کہ انڈے کے اوپر ایک چاندی نما پروردگار نے ورق چڑھایا ہوا ہے. واہ. اور اس چاندی نما ورق کے اندر ایک اور ورق ہے کہ جس میں گویا ایک سنہرا واہ واہ مواد ہے. سبحان اللہ. ہاں, وہ جو سنہری چیز ہے پروردگار نے اس کے اندر بنائی ہے, ایسی بنائی ہے کہ وہ اس چاندی میں ملتی نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور پھر جب تم اس کو شگافتہ کرتے ہو تو اس میں سے مثال کے طور پر امام نے جو مثال دی ہے مرغ نکلتا ہے, وہاں پہ مثال ہے پرندہ نکلتا ہے, طاؤس نکلتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے, یہ جو انداز ہے, یہ بتا رہا ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے اس سسٹم سے رکھا ہوا ہے یہ ساری اس چیزوں کو. انداز سے اس کو رکھا ہوا ہے. تو یہ متعدد ایسی روایات اور ایسی احادیث ہیں کہ جن میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک حکیم کی حکمت کار فرما ہے. بے شک. ایک کائنات کو کوئی ناظم ہے, ایسے نہیں کہ بگ بانگ تھیوری جس کو آپ کہتے ہیں کہ بس جی ہاں. ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ایک چھت پہ میں گیا اور ایک کتاب تھی میرے پاس 200 صفحے کی اور میں نے وہاں سے نیچے پھینکی. جی. تو ایک اتنا اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس کے مثلا 10 12 15 صفحے ایک کے بعد ایک پے در پے ہو جائیں. لیکن 200 کے 200 صفحے میں کہوں کہ اس کی جو ہے بینڈنگ کسی نے نہیں کی ہے, اسے جلد کی صورت کسی نے نہیں دی ہے, یہ میں نے ہوا کے دوش پہ ایسے پھینکا اور سب ایک کے بعد ترتیب کے ساتھ جڑ گئے. آپ کی عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی کہ کیسے ہو سکتا ہے. جی ہاں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کتاب 200 صفحے کی پے در پے اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑ جائے کہ ہر صفحہ اپنی جگہ پر ہو, ایک کے بعد دو کے بعد تین. نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جی ہاں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے اندر سورج وہاں پہ ہو جہاں پر ہے, واہ واہ واہ, نہ اتنا اوپر ہے کہ دنیا جو ہے وہ ٹھنڈ سے مر جائے اور نہ اتنے نیچے آ رہا ہے کہ لوگ پگھل کے مر جائیں. سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, چاند, سورج, ستارے, سیارے, سب چیزیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بعض مقامات پر ایک علماء نے مثال دی ہے کہ پتا جو ہلتا ہے, جی ہاں. جی ہاں. یہ پتا جو ہل رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہل رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہوا کا جھونکا آیا اور پتا ہل گیا. جی. یہ ایک پورا سسٹم ہے. سبحان اللہ. اس کے تحت سب ساری چیزیں چل رہی ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں. اور اگر یہ سسٹم کارفرما نہ ہوتا تو یہ ثوابت و سیار آپس میں ٹکرا جاتے. جی. تو ایک ناظم ہے کہ جس کے نظم کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا ہے. جزاکم اللہ قبلہ. جی, آپ کی باتوں سے اور مثالوں سے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو برہان نظم ہیں یا برہان حدوث عالم ہیں, اس کا صرف عقلی اور فلسفی ہی نظریہ نہیں ہے بلکہ اس کے پس منظر میں روایتیں بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں. جس برہان نظم کی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, اس برہان نظم پر ایک یوم کا اعتراض بھی ملتا ہے. وہ اعتراض اور اس کا جواب ہم چاہیں گے آپ ہمیں ناظرین کے لیے پیش کریں. جی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے برہان نظم کے اوپر اعتراض کیا ہے. ان میں سے ایک جو بڑی شخصیت ہے ہیوم ہے, فلسفی ہے, اور انہوں نے جو اعتراض کیا, ویسے تو برہان حدوث کے اوپر راسل وغیرہ کا اعتراض بھی ہے بہرحال, لیکن ہم اس چیز کو ابھی فی الحال اس کو بیان کر رہے ہیں کہ برہان نظم کے سلسلے سے ان کا جو اعتراض ہے وہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی. جی ہاں. ہم کشتی کو دیکھتے ہیں کہ کشتی کو کسی نے بنایا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ کشتی ہے, یہ کسی نے بنایا. آپ کتاب کی مثال دیتے ہیں تو ہم کب کہتے ہیں کہ کتاب اپنے آپ بن گئی؟ وہ لوگ لکھنے والا ہے. لکھنے والا ہے. جی ہاں. آپ ہم سے اس طرح کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں بھائی لکھنے والا ہے. آپ گاڑی کی بات کہتے ہیں
کہ یہ گاڑی ہے تو ہم کہتے ہم یہ بھی مانتے ہیں کوئی بنانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے. اب کسی ٹرین کی بات کرتے ہیں چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاں ہے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر یوں یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے مشاہدے میں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین کو کوئی چلا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پائلٹ ہے جو پلین کو اڑا رہا ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، کتاب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہاں اس کا. اور پھر تجربہ، یہ ساری چیزیں یہی تو دیکھنا، اسی کو دوسرے الفاظ میں کہیں تجربہ ہے. تو ہم جن چیزوں کو تجربے کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں وہ الگ ہیں، اور جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ناظم کائنات ہے، اور جہاں پر آپ برہان نظم کو لے کے آتے ہیں اس کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے، یعنی وہ مشاہدے میں ہے نہیں، وہ مشاہدے میں نہیں ہے. تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ اور بھی ان کے اعتراض ہیں. مطلب ان کا ایک اشکال یہ ہے کہ اعتراض یہ ہے، دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے برہان نظمی ہے تو کائنات کے اندر یہ زلزلہ اور یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں، یہ نظم یعنی کے حوادث خلاف کیوں رونما ہیں، ہوتے ہیں. حوادث کیوں رونما ہوتے ہیں. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے. علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے آپ برہان نظم سے توقع کیا رکھتے ہیں. ہم برہان نظم جو آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ عقلی دلیل ہے، یہ کوئی تجرباتی دلیل نہیں ہے کہ تجربے کی روشنی میں آپ کو ثابت کریں. اب آپ کہیں کہ نہیں اس کا تجربہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے تو اس یعنی کوئی اور بھی ایسی کائنات ہو کہ جس کو خدا نے خلق کیا ہو، کوئی ایسا. تو یہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو تجربے کی روشنی میں، یہ عقلی جو ہے وہ برہان ہے، یہ عقل کو ابھار رہا ہے اس بات کی طرف تاکہ آپ عقل کی روشنی میں ایک بات سبحان اللہ کو محسوس کریں. تجربہ جو ہے وہ تکرار ہوتا ہے. جی ہاں، تجربہ اس دنیا میں تکراری ہے، ہوتا ہے. انسان تکرار کر رہا ہے. تو انسان جب تکرار ہو رہی ہے تجربے کی تو وہ دیکھ رہا ہے، تو کسی ایک منزل پر تو جا کر آپ ٹھہریں گے کہ یہاں سے آغاز ہوا ہے. جی، کسی ایک منزل پر جہاں سے آپ کہیں گے کہ تجربے میں تو یہ مسلسل تکرار ہے، جی ہاں، کہ مسلسل کچھ چیزیں ہیں جو تکرار پذیر ہو رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ برہان جو ہے وہ برہان تجربہ نہیں ہے کہ اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معاملہ، اس کا تعلق اس بات کی طرف ہے کہ اس کے مقدمات آپ کو اس بات کی طرف وادار کر رہے ہیں کہ آپ غور کریں کہ جس طرح سے اس دنیا میں مختلف چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک حکیم، ایک ناظم ہے، تو اسی طریقے سے اس کائنات کی خلقت میں بھی ایک ناظم اور حکیم ہے. جزاکم اللہ. اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حوادث جو ہوتے ہیں، یہ تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حوادث ہیں، یہ طوفان ہیں، یہ جو زلزلے آتے ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ کیا سب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب خرابی ہے یا کوئی ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے؟ جی، اگر اس پہ بھی آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آج جو ہے، آج کی سائنس خود یہ کہتی ہے کہ بہت سارے مراحل ایسے ہیں اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے بعض جگہوں پہ سیلاب بھی ضروری ہے. بعض جگہوں پر یہ بعض ایسی گیس اس زمین کے اندر ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور زلزلے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ علت اور معلول کے اوپر غور کریں. جی، علت اور معلول کے درمیان کے رابطے کو جب آپ سمجھ لیں تو آگے یہ بات کہیں. ابھی آپ کو یہی نہیں پتہ ہے کہ کس چیز کی علت کیا ہے، تو جب کس چیز کی علت کیا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ مختصر طور پر ہیوم کے سلسلے سے جو علماء نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے. جزاکم اللہ. قبلہ ایک اہم سوال توحید کی اوپر آتا ہے کہ شیعیت کی جیسی توحید ہے ویسی کسی اور مکتب اور کسی اور مذہب میں توحید دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اور یہی وجہ سے ہے جو توحید کی علمبرداری اور اس کے پرچم کو جیسے شیعوں نے پھیلایا ہے ویسا کوئی اور نہیں پھیلایا، اور اس کے سائے میں امن و امان لوگوں کو نہیں دیا ہے. شیعیت کی توحید میں اور وہابیت کی توحید میں، جو ایک وہابیت نے جو ایک توحید کے سہارے سے ایک خلفشار دنیا میں پھیلا رکھا ہے، لہٰذا ہم یہاں خاص طور سے جاننا چاہیں گے کہ شیعیت کی توحید میں اور وہابیت کی توحید میں بنیادی طور پر جو فرق پایا جاتا ہے آپ اسے پیش کریں. دیکھیے، بنیادی طور پر جو فرق ہے اسے بہت ہی مختصر الفاظ میں اگر ہم پیش کریں کہ ان کے ہاں جو خدا ہے وہ ایک مقام پہ جانے کے بعد محدود ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، ناتواں خدا نعوذ ہے. باللہ. اور ہمارے یہاں کسی بھی اعتبار سے، یہاں تک کہ شمارش کے اعتبار سے بھی، یعنی جب ہم کہتے ہیں توحید تو توحید عددی کی بات بھی ہم نہیں کرتے. جی، ہم کہتے ہیں وہ ایک خدا، کہتے ہیں نہیں، یکتا. قل هو اللہ احد. جی، پھر اس احد کی آپ اس تعریف کو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے.
ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، وحدت عددی ہے، جی وحدت حقہ ہے۔ ہمارے یہاں خدا کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خدا ہے، جی نہیں، حقہ ایک عدد کی بات ہی نہیں ہے۔ واہ 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 ہمارے یہاں عدد کی بات ہی نہیں، اس کے لیے ہم عدد اور یہ ساری چیزوں کو ہم لاتے ہی نہیں ہیں۔ جی اور پھر آپ یہ امام علی علیہ السلام کا من حدہ فقد عدہ، اس مفہوم جی کا ہاں جی ہاں آپ کا جملہ ہے کہ اگر کسی نے اس کی تعریف کی، اس کی حد بیان کی تو اسے قابل شمارش بنا دیا۔ اللہ اکبر وہ لامحدود ہے، وہ قدرت لا یزال رکھتا ہے۔ بے شک اب جب آپ اس طرح کی بات پیش کرتے ہیں تو ایک ایسی توحید سامنے آتی ہے کہ جہاں پر ایک سلسلہ ہے لامتناہی سلسلہ، جی اسے ہم اپنے ظاہری جو عادات ہیں، جو ارقام ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے۔ جی اب جہاں پر بھی جائیں وہاں خدا ہے، لیکن ان کے ہاں جو توحید ہے، ان کے ہاں جو مفہوم توحید ہے، آپ دیکھیں ابن قیم جوزی یا ابن تیمیہ یا محمد بن عبد الوہاب، ان لوگوں نے جس توحید کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ایسا خدا ہے کہ جس کی قدرت یہ ہے کہ وہ عرش پر اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ وہ اتنا اس کے وجود کے اندر وزن ہے کہ کرسی جو ہے وہ چرمرا رہی ہے۔ نعوذ باللہ اب آپ نعوذ ظرف و باللہ من مظروف ذالک۔ کو دیکھ لیجئے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کرسی پہلے ہے کہ وہ خدا پہلے ہے؟ جی کس پہ؟ اب پھر دوسری منزل ہے ظرف اور مظروف کی ہے، جی ہاں کون کس کے اندر سما رہا ہے؟ ظاہر ہے، وہ کرسی کے اندر سما رہا ہے، اس کا مطلب کرسی کا دائرہ وسیع ہو نعوذ گیا، اس باللہ، کے ظاہر ہے اندر کرسی ایک ظرف ہے۔ کرسی ایک ظرف ہے۔ تو اب اس چیز کو اگر آپ تلاش کریں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح سے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے توحید کو اور خالص ترین توحید کو جس انداز سے پہنچایا ہے، اب اس توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو جی توحید مکتب امامیہ کے علاوہ جو دوسری جگہوں پر پیش کی جاتی ہے، کہ جہاں خدا بعض جگہوں پر یہ ہے کہ خدا قیامت کے دن باقاعدہ نازل ہوگا، نعوذ باللہ یعنی یہاں تک ہے کہ جب جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کو مختلف لوگوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا تو حل من مزید کی آواز آئے گی، نعوذ اور پھر باللہ۔ یہ ہے کہ خدا اپنا پیر آگے کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں کہ جہاں پر خدا کی جسمانیت کا تصور ہے، جہاں یہ ہے کہ خدا محشر کے دن ایک نورانی منبر کے اوپر بیٹھے گا اور سارے اولیاء الہی بیٹھے ہوں گے، رسول اللہ بھی ہوں گے، اور وہاں پہ خدا جو ہے سب کے لیے گویا حکم کرے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ خدا کو حکم کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، یعنی جس چیز میں بھی آپ خدا کو جوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کا محتاج ہے، نیاز مند ہے۔ اور ہمارے یہاں کی جو توحید ہے وہ خالص توحید ہے، وہ کہتی ہے کہ قطعاً خدا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے، جزاکم اللہ۔ اس سے بڑا ہے کہ ہم اس کی کوئی صفت بیان کر سکیں، اور اسی کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پیش کیا ہے، اور اسی کو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں پیش کیا ہے واہ 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 کہ پروردگار وہ آنکھ اندھی ہو جائے کہ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور پروردگار تو غائب کب تھا واہ واہ کہ تیرے ہونے پر، تیرے وجود کے اوپر میں دلیل دوں، ہے متا غبتا، پروردگار تو غائب کب تھا۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ خدا تو خود اپنے وجود کے اوپر خود دلیل ہے، یہ جو دعائے عرفہ ہے، یہ جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم اس بات کو پائیں گے کہ جتنی پاکیزہ، جتنی خالص توحید ہمارے یہاں ہے وہ کسی اور مکتب میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ۔ یقیناً ایک اہم بحث تھی اور ہمارے اصول میں اہم ترین اصل ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ یقیناً اس پہ جو یوں تو بہت ہی وسعت ہے ہمارے موضوع میں، لیکن انشاءاللہ کہ سیر حاصل گفتگو رہی اس پروگرام کے لیے۔ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ یقیناً ناظرین، ہمارے پروگرام میں جو ہماری گفتگو آج کی رہی وہ رہی پروردگار عالم کی توحید سے متعلق، خدا کی وحدانیت سے متعلق، اور یقیناً پروردگار عالم نے جنہیں اپنا خاص بندہ بنایا ہے، یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ہی خدا کی اصل وحدانیت کو، خدا کی اصل توحید کو اور فلسفہ توحید کو ہم تک پہنچایا ہے، اور توحید سے متعلق
جو دلائل ہیں جسے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے استدلال کیا ہے اسے بھی آج ہمارے یہاں مہمان نے پیش کیا ہے۔ اور ایک خوبصورت بات یہ رہی ہے کہ جو شیعیت کی توحید ہے وہ منفرد ہے، یعنی ہم اس میں نہ ذات کے اعتبار سے، نہ افعال کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے جو بھی ہماری توحید ہے وہ بالکل منفرد ہے، جس کی نظیر دنیا کے کسی اور فرقے میں اور مذہب میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو توحید کے سلسلے میں ذرا سا بے راہ روی کے شکار ہوئے وہی آج توحید کے سہارے سے دنیا میں خلفشار پھیلا رہے ہیں، حالانکہ وہ اصل توحید نہیں ہے۔ اصل توحید پروردگار وہ ہے جسے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ ناظرین، آج کی گفتگو ہماری یہیں پہ رکے گی، وقت تمام ہوا، ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکیں اور اپنے موضوع سے متعلق اہم ترین باتوں کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔